درود و سلام کی مقبول و نادر کتاب التفکر والاعتبار فی فضل الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المختار کے عربی مقدمے کے اردو ترجمے کے آخری حصے کی قرأت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سیدی احمد بن ثابت المغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن میں خلوت میں تھا، ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے میرے اوپر فتنہ کو داخل کر دیا، اس وجہ سے کہ اس نے مجھ سے اپنے فقر و غم کی شکایت کی۔ وہ میرے اوپر وارد ہوا اس حال میں کہ اس نے اپنے ہاتھ سے مربع شکل کی چیز مجھے پیش کی تاکہ میں اس کی اصلاح کروں۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو صحیفہ پایا، پس میں نے اس کی اصلاح کر دی۔ پس جب مجھ سے وہ جدا ہوا تو ایک اور شخص کو میں نے دیکھا جس نے مجھے اشارہ کیا کہ اسے مربع شکل کی چیز کے ساتھ نفع حاصل نہیں ہوگا اور تجھ پر خوف کیا جاتا ہے۔ پس میں نے دو نمازوں کے درمیان وقت رونے میں گزار دیا۔ پھر میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور اور سیدی خالد مکی کا وسیلہ پیش کرو۔ پس میں نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا شروع کر دیا اور پوری رات اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا رہا۔ پھر ایک سال بزرگ کی زیارت کے لیے نکلا، پس مغرب کی نماز کے وقت نے آ لیا۔ اس سال بزرگ کا گھر قریب تھا، پس میں نے نماز ادا کی اور اس گھر میں داخل ہو گیا۔ پس میں نے کچھ قوموں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور میں ان کے درمیان تھا۔ پس آنکھ جھپکنے کی دیر میں میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہوگی۔ میری حالت بہت مضطرب تھی، میں نماز کے اندر تھا، اس کو نہ توڑا۔ پس میں نے اولین و آخرین کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے حلقے میں داخل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کی شفاعت کرنے والا ہوں۔ میں نے خوف سے پرسکون ہوا اور اپنی نماز مکمل کی۔ یہ رویت مشاہدہ تھا، خواب نہ تھا۔ میں نے جب اپنی نماز مکمل کر لی تو اس ولی کی طرف آیا جس کی زیارت کا ارادہ کیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ دیوار نے تجھے روک دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے میرے شیخ، جہاں تک تم نے مشاہدہ کیا ہے وہ تمہارے حال نے تمہیں کرایا ہے، اور اس کے پیچھے جو بات ہے تم اس تک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے ایک گھڑی کے لیے اپنا سر جھکا دیا، پھر اس کو اٹھایا اور مجھ سے کہا حرم کی زینت، حضور نے تیرے غم کو دور کیا اور تجھے اپنے حلقہ میں داخل کر لیا۔ اس پر اللہ کریم کی حمد بیان کرو، اور یہ خواب محض اللہ کریم کا فضل و احسان ہے، ورنہ ہمارے احوال ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ میرے اندر اس کی اہلیت نہ تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرتا، لیکن اللہ کریم اپنا فضل عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اسی کے لیے حمد اور اسی کے واسطے شکر۔ ان چیزوں پر جن کے ساتھ اس نے میرے اوپر احسان فرمایا، میں اللہ کریم سے فضل کی زیادتی کا سوال کرتا ہوں، جس طرح وہ پسند کرتا ہے اور جس طرح اس کی رضا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گویا آگ میں داخل ہوں۔ اللہ کریم اس سے مجھے اور آپ سب کو نجات عطا فرمائے۔ اور میں حضور پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، پس آگ میرے اوپر نہ لٹی۔ پس ایک عورت مجھے ملی اور اس کا خاوند میرا دوست تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ شیخ احمد، تو اپنے فلاں دوست کو نہیں جانتا، اور اس کی بیوی کو جو آگ میں ہے۔ اس چیز نے مجھے بہت زیادہ غمگین کیا کہ وہ آدمی میرا دوست ہے۔ پر میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے تارکول کی کچھ مقدار پائی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ اس کا مشروب ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اس کے لیے کہاں سے ہے اور کہاں سے آتا ہے، حالانکہ ظاہراً وہ ایک اچھا انسان تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی اس نے حلال الحرام مال جمع کیا اور اس وجہ سے اس کا مواخذہ کیا گیا۔ میں نے آگ کے اندر دیکھا تو اس میں آگ کے گھڑے اور وادیاں ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور تمہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ پھر میں آسمان تک بلند ہو گیا، یہاں تک کہ میں آسمان کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ میں نے ملائکہ کی تسبیح سنی، وہ تسبیح بیان کر رہے تھے، اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے، اس کی وحدانیت کے نغمے الاپ رہے تھے۔ پھر میں نے ایک کہنے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا تمہیں بھلائی کے ساتھ خوشخبری ہو کہ اہل خیر میں سے ہے، یا
کوئی اور کلام سنی جس کا یہی معنی تھا۔ پھر میں زمین کی طرف اترتے ہوئے لوٹا یہاں تک کہ میں اس مکان کے اندر آ گیا جس میں موجود تھا۔ پھر میں نے ایک عورت دیکھی، دروازہ کھلا اور اس کا خاوند باہر نکلا اور وہ کہنے لگی اللہ نے ہمیں تیرے ذریعے اور حضور پر درود پاک پڑھنے کے ذریعے سے نجات دی ہے۔ پھر میں ایک جگہ کے اندر داخل ہوا کہ دیکھنے والوں نے اس سے حسین جگہ نہیں دیکھی۔ ہمیں اس میں ایک بلند کمرہ ہے، میں نے وہاں ایک حسین و جمیل عورت کو پایا، اس سے خوبصورت دیکھنے والوں نے عورت نہیں دیکھی۔ وہ ایک برتن میں برف سے زیادہ سفید آٹا گوندھ رہی تھی۔ آٹے میں ایک لمبا بال پایا جو اس آٹے میں مل گیا۔ میں نے اس بال کے آٹے کے ساتھ ملنے کو ناپسند کیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اس بال کو آٹے سے نکال دو، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو نے آٹا خراب کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے اس پر قدرت نہیں اور تو اس کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کا حکم تیرے ہاتھ میں ہے، اور یہ بال وہ ہے جو تیرے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو اس کو نکال دے اور اگر چاہتا ہے تو چھوڑ دے۔ مجھے اس کے کلام سے افاقہ ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ اس کی آخری کلام تھی۔ لیکن ایک بات یہ باقی تھی کہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا اے احمد بن ثابت، تیرے فلاں ماموں جو ہر گھڑی آپ سے اپنے انجام کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، لیکن اللہ کریم نے ان کے معاملے کو قیامت تک کے لیے مخفی کر دیا۔ میں بیدار ہوا اور میں خوش تھا جو اللہ کریم نے مجھے دکھایا، لیکن اس امر نے مجھے خوف زدہ کر دیا کہ جو میں نے وہ بال دیکھا تھا میرے خوابوں میں یہ آخری خواب تھا، اور اس طرح میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ لوگوں کا ایک گروہ ہے جو کھانا کھا رہے ہیں، اور ان میں سیدی عمر البجائی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔